وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر کے خاموشی کے ساتھ سنا کرو. وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہا کرو. جب قرآن پڑھا جائے تو ہنگامہ نہ کرو، شور نہ کرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کر دیا جائے. یہ آیت کریمہ کافروں کے بارے میں نازل ہوتی ہے. نبی کے زمانے میں جب قرآن پڑھا جایا کرتا تھا، لوگ قرآن پڑھتے تھے تو یہ کافر مکہ کے شور مچانا شروع کر دیا کرتے تھے اور آپس میں کہا کرتے تھے تم شور مچاؤ، ہنگامہ کرو. وَالْغَوْا فِيهِ، اور تم اس میں ہنگامے کر کے لغو بات کیا کرو تاکہ ان کی باتیں دب جائیں، کوئی قرآن نہ سن سکے اور تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ اس طریقے سے پلان کیا کرتے تھے. اللہ قرآن میں کہتا ہے اے مکہ کے کافروں، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، کان لگا کے دھیان سے سنو. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے نصیب میں بھی ہدایت نصیب کر دے، ہو سکتا ہے تم کو بھی ہدایت مل جائے. اب یہ آیت کسی ٹائم پہ نازل ہوتی ہے، پس منظر اور سسٹم اس کا سمجھ میں آیا. اب ہمارے بہت سے حنفی بھائی اس آیت کو کہاں سیٹ کریں گے معلوم ہے کہ امام کے پیچھے جہری نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے. جہری کا مطلب جس میں امام قرأت زور سے کرتا ہے، مغرب، عشاء اور فجر میں. اب امام جب پڑھے گا سورت زور سے تو کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، سنو، کچھ بولو نہیں. لہٰذا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھا کرو. دلیل سمجھ میں آ رہی ہے ان کی؟ سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنا. یہ پہلی بات تو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی. اچھا، اگر پھر مان بھی لے کہ یہ عام حکم ہے کہ جب بھی قرآن کہیں پڑھا جائے تو خاموش رہا کرو، سنا کرو، اس میں کچھ باتیں مت کرو، تو یہ ٹھیک ہے. اگر اس کو ہم عام مان بھی لیتے ہیں، جنرل حکم اگر مان لیتے ہیں، تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص وضاحت کی ہے کہ جس بندے نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی امام کے پیچھے، یا جس بھی آدمی نے جس بھی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. اور آپ نے باقاعدہ کئی حدیثوں میں یہ وضاحت کی ہے کہ سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھنا ہے. اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے باقاعدہ باب اور چیپٹر باندھا ہے اس بات کے لیے، حدیث ذکر کرنے کے بعد، کہ سورہ فاتحہ کو نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ہے. مجھے یاد آتا ہے میں نے آپ کے سامنے آیت الکرسی کی فضیلت بتاتے ہوئے ایک حدیث بیان کی تھی کہ اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کو نماز کہا ہے. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. تو لفظ کیا اللہ نے استعمال کیا؟ قسمت، میں نے تقسیم کر دیا، الصلاۃ، نماز کو. نماز، سورہ فاتحہ کو اللہ نماز کہہ رہا ہے. جس کا نام ہی اللہ الصلاۃ رکھ رہا ہے، اسی کو اگر الصلاۃ اور نماز میں نہ پڑھا جائے تو بندے کی نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ حدیثیں کئی ایک ہے جو یہ بتاتی ہیں میرے پیارے ساتھیوں. تو ان کی یہ دلیل ہے تو لیکن دلیل باطل ہے. ایک اور بات بتاؤں، قرآن میں اگر اللہ نے کہہ دیا کہ سنا کرو، خاموشی کے ساتھ نہ پڑھو، تو نبی نے الگ سے خاص وضاحت کر دی ہے کہ اتنا پڑھ سکتے ہو، سورہ فاتحہ تمہیں پڑھنا، اس کے بعد خاموشی سنو. اب جیسے قرآن کی وضاحت نبی اپنے الفاظ میں جب کرتے تھے تبھی باتیں ہم کو سمجھ میں آتی تھی. مثال کے طور پہ ایک آیت میں آپ کو بتاتا ہوں. قرآن میں اللہ کہتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والے مرد، دونوں کو پکڑو تو 100 کوڑے مارو. کہیں قرآن میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ شادی شدہ زانی کو قتل کرنا ہے، اس میں صرف ہے کہ کوڑے مارنا ہے 100. لیکن نبی نے الگ سے بتایا کہ اگر شادی شدہ نہیں ہے تو کوڑے مارنا ہے 100 کوڑے، اور اگر شادی شدہ ہے تو ان کو قتل کرنا ہے، اور نبی نے اپنے زمانے میں کر کے دکھایا ہے. تو قرآن کے اعتبار سے تو تمام کو صرف کوڑے لگنا چاہیے، چاہے شادی شدہ چاہے غیر شادی شدہ. تو اس کی وضاحت اور خاص جو اس کو اللہ کے نبی نے کیا ہے وہ اپنی حدیثوں میں کیا ہے. تو قرآن مجید کو بغیر حدیث کے آپ نہیں سمجھ سکتے. تو اگر ہم مان بھی لیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ خاموشی کے ساتھ سنا کرو، چلو کافروں کے بارے میں مان لو نئی نازل ہوئی ہے، عام آیت ہے کہ کوئی چیز نہیں پڑھو، خاموش رہا کرو، سنا کرو، لیکن نبی نے جب کہہ دیا کہ سورہ فاتحہ پڑھو گا تو اتنا تو پڑھنا پڑے گا. جی بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بہرحال یہ دلیل ان کی جو ہے یہ حدیثوں کے خلاف ہے. لہٰذا ہر آدمی کو سورہ فاتحہ کی
پڑھنا ہے ہر نماز کی ہر رکعت میں، چاہے وہ سری نماز ہو چاہے وہ جہری نماز ہو، اکیلے پڑھ رہا ہو چاہے وہ امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، نفل ہو سنت ہو چاہے وہ پھر فرض کی نماز ہو۔ ایک آیت میں آپ کو بتاؤں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر توبہ کرنے والوں کے سلسلے میں کہا ہے، اس کی ایک مثال دینے کے لیے بس اس آیت کو میں چھیڑ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے والذین عملوا السیئات، جو لوگ گناہ کرنے والے ہیں، جن لوگوں نے گناہ کر لیا اور گناہ کرنے کے بعد پھر توبہ کیا اور ایمان لے آئے تو اس کے بعد اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لینا، توبہ ہوتا کیا ہے؟ توبہ کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ گناہ کر رہے ہو اس سے بالکل پلٹ آؤ، یو ٹرن لے لینا۔ آپ گناہ کے راستے پہ جا رہے ہو، اس سے نیکی کے راستے پہ آ جانا، اس سے باز آ جانا، یہ توبہ ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، یہ ٹیبل آپ کے سامنے ہے، بس یہی مثال دے کے اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں۔ گناہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ اب جیسے یہ ٹیبل ہے تو مثال کے طور پہ میں اس پہ کوئی چیز رکھوں، اگر ایک گلاس یہاں پہ رکھ دو اور گلاس کو آپ بیچ میں رکھو، آپ اس کو ہاتھ سے دھکا دیتے جائیں گے اور کنارے تک لے کے جائیں، ایک دم کنارے سائڈ میں آ جائیں، اور اگر آپ مزید دھکا دیتے رہے اور اس گلاس کو اٹھا کے آپ نے پھر سے ادھر نہیں رکھا بیچ میں، تو ایک ٹائم آئے گا دھیرے دھیرے دھکا دیتے دیتے گلاس زمین پر گرے گا اور گلاس کا نقصان ہو جائے گا۔ اگر بچانا ہے گرنے سے تو اس کو اٹھا کے یہاں رکھنا پڑے گا گرنے سے پہلے۔ اب گناہ کا کام انسان کی زندگی میں کیا ہے؟ گناہ انسان کو دھیرے دھیرے دھکا دیتا ہے، دھیرے دھیرے گرانا چاہتا ہے جہنم کی طرف۔ توبہ اسی لیے ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ گناہ تمہیں گرا دے، آؤ یو ٹرن لے لو، پلٹ جاؤ، پھر سے آ جاؤ اور تم جہنم میں گرنے سے اپنے آپ کو بچا لو۔ تو جس طریقے سے گلاس کو اگر ٹائم پہ اٹھا کے بیچ میں نہ رکھا جائے، برابر دھکا دیا جائے تو گلاس گر جائے گا، پھوٹ جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر گناہ انسان کو دھکے دے رہا ہے، لے جا رہا ہے جہنم کی طرف دھیرے دھیرے کر کے، اگر انسان پلٹے نہ تو ایک ٹائم آئے گا کہ وہ گناہ اس آدمی کو جہنم میں گرا دے گا۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو لوگ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں، ہم ان کی توبہ کو قبول کرتے ہیں اور ان کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھ، قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر تدبر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔